پروفٹ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 3۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، یہ رونا دھونا کیسا ہے؟ کیا ہمارے مویشیوں کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ہم چوک گئے تھے جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یوسف اس بھیڑیا کے پیٹ میں ہے۔ ہم نے اسے دیکھا نہیں، آپ ہمارا یقین بالکل نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا۔ اس بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا۔ یہ دیکھیے یوسف کی قمیص، ہم نے اسے خون سے لت پت پایا لیکن یوسف کو نہ پا سکے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور ان کے باقی بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اس قمیص کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو پھیلایا اور کہا، کتنا رحم دل بھیڑیا تھا، وہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس کی قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ ان لڑکوں کے چہرے لال پڑ گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے اور معلومات حاصل کرنی چاہیے لیکن وہ سب اللہ کی قسم کھانے لگے کہ وہ صرف سچ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے عقل سے کام لیا اور صبر کے لیے دعا کرنے لگے، اور وہ اللہ پہ توکل کر رہے تھے کیونکہ وہی یعقوب علیہ السلام کی مدد کر سکتا تھا ایسے حالات میں۔ اس کے بعد سے یوسف علیہ السلام کا حال کنویں میں کیسا تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس گہرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر کا ٹکڑا مل گیا تھا جس کو وہ پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف پوری طریقے سے اندھیرا تھا اور ایک خاموشی تھی۔ ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات گزر رہے تھے کہ آخر ان کو کیا ہوگا، کہاں انہیں کھانا ملے گا، آخر کیوں ان کے بھائی ہی ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیا ان کے والد کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ان کے والد کی مسکان ان کے چہرے کے سامنے آئی جو ہمیشہ انہیں محبت کے ساتھ مسکرا کر دیکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے اور اللہ کی مدد کی گہار لگانے لگے۔ اس کے بعد ان کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے تھے تاکہ ان کے اندر صبر اور ہمت پیدا ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں وسیع ریگستان دکھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک لمبا کارواں ہے جس میں گھوڑے، اونٹ اور لوگ ہیں جو مصر جا رہے ہیں۔ اس کارواں میں سے کچھ لوگ اس کنویں کے پاس آ کے رکے۔ ایک آدمی نے اپنی بالٹی نیچے ڈالی۔ یوسف علیہ السلام اس بالٹی کو دیکھ کر بہت چونکے اور انہوں نے اس بالٹی کو پکڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ پانی میں جاتی۔ جب وہ آدمی اس بالٹی کو اٹھانے لگا تو اسے وہ بالٹی بہت بھاری لگ رہی تھی، تو اس نے کنویں میں جھانکا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ایک دم دنگ رہ گیا۔ ایک لڑکا اس رسی سے لٹک رہا ہے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دوستوں کو پکار لگائی، اے میرے دوستوں میری مدد کرو، لگتا ہے مجھے اس کنویں سے ایک خزانہ مل گیا ہے۔ اس کے دوست اس کنویں پر دوڑتے ہوئے آئے اور اس کی مدد کی اس لڑکے کو نکالنے میں۔ ان کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو ان کی طرف مسکرا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس میں ایک بہت بڑا انعام دیکھا کیونکہ ان کے لیے صرف پیسہ سب کچھ تھا۔ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کے پیر میں زنجیریں باندھی اور انہیں مصر لے گئے جو کہ ان کے اپنے گھر کنعان سے بہت دور تھا۔ پورے مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان غلام بکنے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، کچھ صرف دیکھنے آئے تھے اور کچھ بولیاں لگا رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا، اور بیچنے والے کا تو بہت بہترین دن تھا کیونکہ ہر خریدنے والا دوسرے سے زیادہ بولی لگا رہا تھا۔ آخر میں عزیز مصر نے سب سے زیادہ بولی لگائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے آئے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔